खुदावंद के ज़िंदा जलाली कदूस और मुबारक नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सिस्टर सुरैया खुदावंद की ज़िंदा हजूरी में आपको वेलकम कहती हूँ और मैं आपके लिए दुआ को हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे और आप खुदावंद में रोज़ रोज़ बढ़ते और तरक्की करते जाएं। खुदावंद के हजूर हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे ज़बूर 5। यहोवा मेरियां बातां दे उत्ते अपना कान तू रख। यहोवा मेरियां बातां दे उत्ते अपना कन तू धर। यहोवा मेरियां बातां दे उत्ते अपना कन तू धर। जो मेरे दिल दियां सोचां ध्यानो ना ते अपना कर। जो मेरे दिल दियां सोचां ध्यानो ना ते अपना कर। तू मेरा बादशाह रब है, सुने सब मेरी फरियादां। तू मेरा बादशाह रब है, सुने सब मेरी फरियादां। दुआवां अपनियां तेथों मैं मिन्नतां नाल मंगदा हां। दुआवां अपनियां तेथों मैं मिन्नतां नाल मंगदा हां। सुनेगा फजरे नू आवाज मेरी, ऐ यहोवा तू सुनेगा फजरे नू आवाज मेरी, ऐ यहोवा तू उड़ीकांगा मेरा तेरा तैयारी करके फजरे नू। उड़ीकांगा मेरा तेरा तैयारी करके फजरे नू। यहोवा मेरियां बातां दे उत्ते अपना कन तू धर। जो मेरे दिल दियां सोचां ध्यानो ना ते अपना कर। खुदाम के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में नए अहदनामा में से मरकस की अंजील उसका 14 बाब उसकी 3 आयत से 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में यूं मरकूम है, जब वो बैतनिया में यानी यीशु जब वो बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटामासी का बेशकीमत खालस इतर सिंगे मरमर के इतरदान में लाई और इतरदान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इतर किस लिए ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज़्यादा को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इतर मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया उसकी यादगार में बयान किया जाएगा। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन।
یسوع کی اس دعوت کا ذکر چاروں اناجیل میں کیا گیا ہے، اور چاروں بیان میں ہمیں ایسی عورت کا ذکر ملتا ہے جو خدا کے کلام، خدا کی اور خدا کے کلام کی بھوکی اور پیاسی نظر آتی ہے، ماضی اس کا جیسا بھی رہا ہو، لیکن آج جب وہ یسوع کو ملی، جب اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اور وہ یسوع کو ملنے کے لیے بیتنیہ شہر میں یسوع کی دعوت ہوئی تھی، اور وہیں اسی شہر میں وہ عورت بھی رہتی تھی، اور وہ اس کو پتہ چلا کہ یسوع اس جگہ پر اس گھر میں آنے والا ہے، تو وہ اس کی طاق میں رہی، اور جیسے ہی یسوع آتا ہے اس گھر میں کھانا کھانے بیٹھتا ہے، وہ انتظار کرتی ہے کہ کب وہ کھانا کھانے بیٹھے، کیونکہ یہودی روایت کے مطابق جب بیٹھتے ہیں تو ان کے پاؤں پچھلی طرف ہوتے ہیں، وہ پاؤں پیچھے کر کے بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کھانا کھانے کی پوزیشن میں بیٹھے، یسوع کے پاؤں کے پاس وہ آئی، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلا کام، اس عورت نے جٹا ماسی کا بیش قیمت عطر سنگ مرمر کے عطر دان میں لائی، اور عطر دان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا۔ میں تھوڑی سی یہ عطر دان کے بارے میں آپ پر یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں۔ فارسی میں یہ جو جٹا ماسی کا تیل ہے، فارسی میں اسے سنبل اور ہندی میں اسے بال چھڑ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک گلابی رنگ کا روغن ہے جو جٹا ماسی کی جھاڑی کی جڑوں اور بالدار ٹہنیوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بیش قیمت روغن ہے۔ یہ سنگ مرمر کے عطر دان میں اس کو سربمہر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو اڑ نہ جائے، اس لیے عطر دان کو توڑ کر اسے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا اس عورت نے کیا۔ وہ عطر دان کو توڑ کر اس نے جب یسوع کے سر پر یہ عطر ڈالا تو سارا گھر خوشبو سے مہک اٹھا، اور یہ ہندوستان سے درآمد کیا جاتا ہے جٹا ماسی کا عطر جو ہے۔ اور جب اس نے یہ عمل کیا، جو عطر دان وہ لائی تھی اس نے توڑ کر یسوع کے سر پر جب عطر ڈالا، تو جو شاگرد بیٹھے تھے وہ بڑبڑانے لگے، وہ اس کو دک کرنے لگے، اس پر بولنے لگے کہ یہ 300 دینار سے زیادہ کا بک کر غریبوں کی مدد کیوں نہ کی جا سکتی تھی، اس سے یہ کیوں ضائع کیا گیا۔ مگر یسوع وہاں اس کی سائڈ لیتا ہے، اس کی ہمدردی اس کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ شاگردوں میں سے ہم جانتے ہیں کہ خزانچی یہودا اسکریوتی تھا، اور وہ چور تھا، جو کچھ تھیلی میں پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا، اور یہاں بھی اس کو غریبوں کی فکر نہیں تھی، اس کو پیسوں کی فکر تھی۔ اور یسوع نے ان سے کہا، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، تم کیوں اس کو ڈانٹتے ہو، کیوں اس پر ناراض ہوتے ہو؟ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، کیونکہ یسوع کی مصلوبیت کا وقت بہت قریب ہوتا جا رہا تھا۔ یسوع کی زمینی زندگی اختتام کے طور پر تھی، بہت جلد اس کا اختتام ہونے والا تھا، اور شاگرد شاید اس بات سے شاگرد غافل تھے۔ مگر یسوع نے کہا، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، اور جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ اس وقت اس عورت کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ جٹا ماسی کا عطر تھا، اور وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز، سب سے قیمتی یسوع کے قدموں میں لے آئی۔ اس نے اپنی قیمتی چیز کو یسوع کے سر پر ڈالنے سے دریغ نہ کیا۔
اور باپ ابراہیم نے بھی، مقدس ابراہیم سے جب خدا نے قربانی اس کے بیٹے کی مانگی تو وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ مقدس ابراہیم کے پاس اس کا بیٹا بڑی قیمتی چیز تھی، چیز نہیں، وہ انسان ہے، اس کا بیٹا اس کا وارث تھا، اور خدا نے اس کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ تیری نسل سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے۔ اور جب خدا نے اس کو 100 سال کی عمر میں بیٹا دیا اور پھر اس کو مانگ بھی لیا تو وہ خوشی سے خدا کے پاس لے گیا، اس نے خدا کی آواز کو رد نہیں کیا۔ کل کے کلام میں ہم نے سیکھا کہ وہ بیوہ عورت کے پاس صرف 2 دمڑیاں تھی اور اس نے ساری ڈال دی خزانے میں، ہیکل کے خزانے میں ڈال دی۔ اور یہاں پر اس عورت کے پاس، جسے لوگ بدکار عورت سمجھتے ہیں، کسبی ہے، لیکن جب اس نے یسوع کو پہچان لیا، جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ کس قدر گناہوں میں گری ہوئی ہے، تو اس نے سلنڈر کر دیا یسوع کے سامنے آ کر، یسوع کے پاس آ کر، اور اس نے یسوع کے قدموں کو چوما، اپنے آنسوؤں سے یسوع کے پاؤں دھوئے اور اپنے بالوں سے اس نے یسوع کے پاؤں پہنچے۔ بال خدا نے عورت کو زینت کے لیے دیے ہیں، اور اس نے اپنی زینت کو خدا کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، اپنے بالوں کی خوبصورتی کو، بال پردے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے خدا نے عورت کو دیے ہیں۔ اور سب سے بیش قیمت، یہ دونوں بیش قیمت چیزیں تھی، اس کے بال اور وہ عطر، اور وہ خداوند کے قدموں میں لے آئی، خود کو اس نے خداوند کے حضور انڈیل دیا، اور خداوند کو اس کا انڈیلنا، اقرار کرنا، اور جو اس نے سب سے بہترین چیز خداوند کی نظر کر دی، بہت پسند آیا۔ اور پھر خدا نے حکم دے دیا، کہہ دیا کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا ہے اس کی یادگار میں بیان کیا جائے گا۔ کتنی بڑی اور خوبصورت بات ہے۔ جب تک دنیا رہے گی، جب تک یسوع نہیں آ جاتا، اور جہاں جہاں انجیل کی منادی کی جائے گی، اس عورت کا بھی ذکر کیا جائے گا، ان حوالہ جات کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ہمیں جب بھی موقع ملے، ہمیں اپنی بہترین چیز خداوند کو دے دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دل خدا چاہتا ہے، ہمارے اندر جو ہمارا دل ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو دے دیں، کیونکہ خدا شمعون کوڑی کی دل کی حالت کو بھی جانتا تھا، خدا شاگردوں کے دل کی حالت کو بھی جانتا تھا، خدا اس عورت کے دل کی حالت کو بھی جانتا تھا، اور خدا ان کو یہ پسند آئے اس عورت کا عمل۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے، جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے، جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے۔ اور وہ عورت جس کو دنیا بدکار سمجھتی تھی، اور شاگرد، اور وہ شمعون کوڑی جس نے یسوع کو کھانے پر بلایا، یہ سب لوگ اس عورت سے بہت پیچھے رہ گئے۔ خداوند ایسا ایمان، ایسا عمل ہم میں سے ہر ایک کو کرنے کا فضل بخشے کہ ہم بھی اپنی زمینی زندگی میں خداوند کو ایسا ہی درجہ دیں جیسا اس عورت نے دیا، تاکہ ہماری تعریف لوگوں میں سے نہیں، دنیا میں نہیں، بلکہ خدا کرے، جیسے اس عورت کی تعریف خداوند نے کی۔ لوکا کی انجیل میں خداوند اسی حوالے کے بارے میں جو لکھا گیا ہے، وہاں پہ لکھا گیا ہے، شمعون کوڑی کو خداوند کہتا، میں تیرے گھر آیا، تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، میں تیرے گھر آیا، تو نے میرے پاؤں نہ دھوئے، تو نے مجھے بوسہ نہ دیا، مگر اس عورت نے میرے مرنے سے پہلے میرے بدن پر عطر ڈال دیا، اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے سے عطر ملا۔ کیا بات ہے!
گو جب خدا چن لیتا ہے گناہ گاروں کو، اور جب خدا کا روح آ جاتا ہے تو پھر وہ ساری نجاست دھل جاتی ہے، اور خدا کے حضور ہم آئینے کی مانند سفید ہو جاتے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو بہت خداوند کے قریب سمجھتے ہیں، جو دعوت پر بلاتے ہیں، جو بظاہری انہیں لوگوں کی فکر ہے، شاید وہ ان کا دل خدا کے حضور اتنا صاف نہیں ہوتا، لیکن اس کا جس نے جو بڑے گناہوں سے نکل کے آیا ہے، جس نے معافی مانگ لی اور یسوع کے لہو سے دھل گیا ہے، اس وقت شاید چمک رہا تھا اس عورت کا دل، اور خداوند کو یہ بہت پسند آیا۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں میں کوئی داغ دبا اور جھری نہ ہو۔ جیسے خداوند پاک ہے، وہ چاہتا ہے اس کے لوگ، اس کے بیٹے بیٹیاں پاک بنے، جیسے یہ عورت پاک بن گئی جب خدا کے حضور آ گئی تو۔ اور خداوند آج ہم میں سے ہر ایک کو ایسا پاک بننے کا فضل عطا کرے کہ ہم خداوند کی طرف سے ہماری تعریف ہو، ہم خداوند کے حضور اچھے ٹھہرائے جائیں، نہ کہ دنیا کی نگاہ میں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سے سب کو، اس کلام کو سننے والوں کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ اے رحیم و غفور قدوس خدا، عظیم باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پوچھ در پوچھ رہتی ہے۔ تو بے حد بزرگ اور بے حد تعریف کے لائق ہے۔ خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں چن لیا اور مسا اور مخصوص کیا کہ تیری خدمت کریں، تیری عبادت کروں اور تیرے نام کو جلال دوں۔ تیرے بیٹے یسوع کے مار کھانے سے، خون بہانے سے اور ہاتھوں پر کیل ٹھکوا لینے سے، خدا سر پر کانٹوں کا تاج پہن لینے سے، او خدا جو خون تیرے بیٹے یسوع کے سر کے دھاروں سے بہا، وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں سے بہا، اس کی پسلی میں بھالا کھانے سے بہا، اس کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے اور نجات پائی ہے اور گناہوں سے معافی پائی ہے اور ہمیشہ کی زندگی پائی ہے۔ اور راشی کالا ربا ستھورا کا سیلا راسی کا زاورابا۔ اے باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیرا شکر کرتی ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں۔ میں خود کو خدا تیرے حضور بڑی عاجزی اور انکساری اور حلیمی اور فروتنی کے ساتھ پیش کر دیتی ہوں۔ میں اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے تجھ سے محبت رکھتی اور تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں خدا۔ اسی طرح اس کلام کو سننے والے اور خدا اس دعا کو سننے والے اور خدا تیرے کلام کو، اس ویڈیو کو دیکھنے والے، خدا ہم تیرے حضور خود کو خالی کریں، خاکسار بنائیں، او خدا ہم تیری آمد کے لیے تیار ہوں، اور خدا ہم تیرے کلام کو گہرے میں لے چلیں خدا پاک خدا، کیونکہ تو بھلا ہے۔ او خدا، آسمان پر اور زمین کے نیچے اور کوئی نام ہے نہیں، فقط تیری ذات ہے جو سجدوں کے لائق ہے۔ اے خدا ہم میں سے ہر ایک کو چھو اور بڑی برکت دے۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے قصور کو معاف کر جیسے ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین ثم آمین۔ یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے خون میں فتح ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آپ کے گھرانوں کو برکت دے، حقیقی نجات دے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کمنٹس باکس میں ضرور اپنے کمنٹس بھیجیں، ضرور کمنٹس بھیجیں، اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے روز بروز جو ہم پڑھتے ہیں اور جو بیج بویا جاتا ہے، آپ 100 گنا پھل لائیں، آمین۔